آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات نظر فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة ومباركا وهدى للعالمين. صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین
مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ اہل نظر کے لیے نظر ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں فقرہ نظر ہے، بیاض دل پر تحریر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھ دی۔ اور ایسی امانت جن کی جگہ دنیا کے بازار نہیں، خود بی بی کا رومال ہے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ گفتگو چوتھے امام کے مہمانوں سے ہے۔ کہ فرش اعضا پہ آنے والا بلائے کوئی بھی مہمان اپنے امام کا ہوتا ہے۔ مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم سے بہتر لوگ پڑھ چکے، ہم سے برتر لوگ پڑھیں گے۔ چند بوسیدہ اور شکستہ لفظیں لے کے میں بھی شکستہ پہلوؤں والی بی بی کے حضور حاضر ہوں کہ وہ آقازادی اگر قبول کرے تو ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم ایک مکان کا ذکر کر رہا ہے، ایک گھر کا ذکر کر رہا ہے، ایک بیت کا ذکر کر رہا ہے، اور اس بیت کی اہمیت بتا رہا ہے، اور اس بیت کی قیمت بتا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اول بیت وضع للناس، بالتحقیق وہ پہلا گھر جو بنایا گیا
انسانوں کے لیے. اب اہل نظر بیٹھے ہیں. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بالتحقیق وہ پہلا گھر قبلہ جو بنایا گیا انسانوں کے لیے، وہ گھر کون سا ہے؟ اس میں اختلاف کسی کو نہیں ہے. طرفین نے ایک ہی گھر مانا ہے، چاہے ای قدر ہو آ قدر ہو آ قدر ہو، مانا سب نے ایک ہی بات مانی ہے کہ جس گھر کا ذکر اللہ کر رہا ہے وہ گھر کوئی اور گھر نہیں ہے، خود اس کا گھر ہے. بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک گھر بنایا، کس کے لیے؟ انسانوں. للناس، توجہ چاہ رہا ہوں، للناس، انسانوں کے لیے. قرآن ہے، قرآن کا حرف حرف سچا ہے. اللہ کہہ رہا ہے للناس، میں نے بنایا تو مگر انسانوں کے لیے. صدمہ تو اسی بات کا ہے، بنا تھا انسانوں کے لیے، قبضہ ہے حیوانوں کا. صلوات بھیجے بابا. بنا تھا انسانوں کے لیے، قبضہ ہے حیوانوں کا. انہیں حیوان کہنا بھی توہین حیوانیت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو انسانوں کے لیے بنایا اللہ نے پہلا گھر. تو کہاں بنایا؟ لکھنؤ میں، کانپور میں، کشمیر میں. کہاں بنایا؟ اللہ اکبر. آگے کہا بے مکہ، مکے میں بنایا. میں آقا کے چاہنے والوں سے پوچھتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، آپ مکان بنانا چاہیں تو کیا آپ پہاڑوں پر جا کے بنائیں گے؟ کیا ریگستانوں میں جا کے بنائیں گے؟ کہ صاحب ہمیں سب سے اونچا مکان بنانا ہے، ہمالیہ پروت پہ بنائیں گے. کہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم مکان بنانے سے پہلے، شہر بسانے سے پہلے موسم کا جائزہ لیتے ہیں، آب و ہوا کا جائزہ لیتے ہیں، ہریالی ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں، موسم معتدل ہے کہ نہیں. یعنی ہمیں اس جگہ گھر بنانا پسند ہے جہاں ہریالی ہو، جہاں پانی ہو، جہاں چشمے ہو، جہاں موسم اچھا ہو، نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ سردی، نہ زیادہ بارش، نہ زیادہ خشکی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکان بنانے کے لیے، آپ کو مکان بنانے کے لیے زمین خریدنا پڑتی ہے، پلاٹ لینا پڑتے ہیں، مگر اسے تو پلاٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے تو زمین خریدنے کی بھی ضرورت نہیں. کونین کا خالق ہے وہ. تو جب وہ گھر بنا رہا ہے تو اسے تو ایسی جگہ گھر بنانا چاہیے جہاں کے موسم کا کوئی جواب نہ ہو. جس طرف دیکھیے نہریں بہ رہی ہوں، جس طرف دیکھیے گلشن کھلے ہوئے ہوں، مگر میں نے بالکل الٹا دیکھا. میں نے یہ دیکھا ہم جیسے لوگ مکان بنائیں تو موسم دیکھے، مگر وہ بنا رہا ہے مکان پہاڑیوں کے بیچ، ریگستانوں کے درمیان. مکہ کیا ہے؟ ارے جب مکان بن رہا ہے اس وقت تک تو کوئی چشمہ بھی نہیں پانی کا. فقرہ کہوں اگر اجازت ہو، پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں. اب کوئی معصوم آئے گا، ایڑیاں رگڑے گا تو چشمہ پھوٹے گا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اللہ، کوئی معصوم آئے گا، ایڑیاں رگڑے گا تو چشمہ پھوٹے گا. ایسے چٹیل میدان میں، ایسے سلگتے موسم میں، جہاں لو چلتی ہو، جہاں دھوپ ہی دھوپ، جہاں گرمی ہی گرمی، جہاں پریشانی ہی پریشانی، وہاں بنا رہا ہے اللہ گھر. اور کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. کس کے لیے؟ تو بنا کے چھوڑ دے گا یا بلائے گا بھی؟ کہا نہیں، بلاؤں گا، آؤ میرے گھر آؤ، آؤ میرے گھر آؤ. تو جب بلانا ہے تو انہیں ستانے سے کیا ملے گا؟
اچھی جگہ مکان بنا جہاں یہ آ کے فرحت محسوس کریں۔ ایک فقرہ مجھے یاد آ رہا ہے علامہ طالب جوہری صاحب کا کہ خدا انہیں صحت عطا کرے۔ عجیب فقرہ وہ اس موڑ پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عجب نہیں خدا آواز دے، اگر میں مناسب جگہ پر کعبہ بنا دوں تو یہ کیسے پتا چلے گا میرے عشق میں کون آ رہا ہے، سیر و تفریح پر کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشقتوں کا سفر سفر عشق ہوتا ہے۔ فقرہ سنیے، اب کہنے جا رہا ہوں جملہ، وہ سفر جو مشقتوں سے بھرا ہو اسی کو کہتے ہیں سفر عشق۔ اللہ جب عاشق کو سفر کرواتا ہے تو سفر کو مشقتوں سے بھر دیتا ہے۔ کعبہ بنا ریگستانوں میں تاکہ آنے والے عاشق کو مشقت سے گزرنا پڑے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے یہ مشقت دو جگہوں کے سفر پر دیکھی، یا کعبے کے سفر پر یا کربلا کے سفر پر۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ بھی ریگستان، یہ بھی ریگستان، وہ بھی صحرا، یہ بھی صحرا۔ اب اللہ نے کہا میں گھر بنانے جا رہا ہوں انسانوں کے لیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے گھر بنا، گھر ہی کی بات ہے تو بڑے قیمتی قیمتی مکانات ہیں۔ اس مکان میں ایسا کیا ہے جو قرآن میں ذکر ہے؟ ذکر ہی کرنا ہے تو اسی شہر لکھنؤ میں آپ چلے جائیے، ایک سے ایک قیمتی بلڈنگیں مل جائیں گی، مگر ذکر کسی کا نہیں۔ ذکر کس کا ہوا؟ چند پتھروں سے بننے والا مکان۔ قدرداں نہ ہوتے تو فقرہ نہ کہتا۔ اللہ آواز دے گا، میں ظاہری قیمت دیکھ کے لائق ذکر نہیں بناتا، کمال دیکھ کے لائق ذکر بناتا ہوں۔ اس کا مطلب مکان ہمارا بھی ہے، مکان وہ بھی ہے، لیکن جو کمال اس میں ہے وہ کمال اس میں، تو اس میں کمال کون سا ہے جس کی وجہ سے قابل ذکر ہوا؟ خدا حسین کا واسطہ توجہ۔ اللہ نے کہا پڑھ قرآن، اس کا کمال سمجھ میں آئے گا۔ آیت آگے بڑھی، بے بکہ مکے میں مکان بنایا گیا، کمال اس کا یہ ہے مبارکم وہدی للعالمین، یہ مبارک بھی ہے، عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہدایت۔ اس کا مطلب کعبے کا کام ہے ہدایت دینا، ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں ہادی۔ اس کا مطلب کعبہ ہے ہادی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگارا، ایک بات تو عقل میں سمائی کہ مبارک ہے، تیرا گھر ہے مبارک ہوگا، تیرا گھر ہے پاکیزہ ہوگا، تیرا گھر ہے اطہر ہوگا، تیرا گھر ہے مطہر ہوگا، تیرا گھر ہے طاہر ہوگا، تیرا گھر ہے عظیم ہوگا، تیرا گھر ہے اعلیٰ ہوگا، تیرا گھر ہے بالا ہوگا، تیرا گھر ہے قابل احترام ہوگا، سب کچھ صحیح، مگر تو کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت۔ کہاں بالکل ہے ہدایت؟ تو کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت، یعنی کعبہ ہادی ہے، لیکن میں نے طول تاریخ میں جب کعبے کو غور سے دیکھا تو میں نے یہی دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، اپنی جگہ کعبہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہادی کا کام ہے سمجھانا، بجھانا، روکنا، ٹوکنا، بہکے ہوئے کو رستے سے لگانا، لیکن کعبے نے آج تک کسی کو سمجھایا نہیں، آج تک کسی کو رستہ بتلایا نہیں، آج تک کسی کو روکا نہیں، آج تک کسی کو ٹوکا نہیں، آج تک کسی کو منزل سے لگایا نہیں۔ ایک سے ایک شاطر طواف کعبہ کر کے لوٹ آیا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک سے ایک شاطر طواف کعبہ کر کے پلٹ آیا۔ آپ کہیں گے تاریخی دلیل کیا ہے؟ ارے آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کے جانے کعبہ کو قتل کرنے کے فراق میں طواف کعبہ کرتے رہے،
مگر کعبے نے روکا نہیں، کعبے نے ٹوکا نہیں، کعبے نے کسی کی کلائی پکڑی نہیں، کسی کی آستین کا خنجر کھینچا نہیں۔ کعبہ تو اپنی جگہ ہے مگر ہادی ہے۔ ہماری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اسلام میں۔ آئیے ذرا بزرگوں سے پوچھیں، ہائے ہائے ہائے، یہ بتاؤ کعبے کو ہادی مانتے ہو؟ کہاں مانتے؟ کیوں مانتے ہو؟ روکتا تو ہے نہیں، ٹوکتا تو ہے نہیں، سمجھاتا تو ہے نہیں، کیوں مانتے ہو؟ کہ روکتا اس لیے نہیں کہ بولتا نہیں، ٹوکتا اس لیے نہیں کہ بولتا نہیں، سمجھاتا اس لیے نہیں کہ بولتا نہیں، تو جب بولتا نہیں تو پھر ہادی کیوں مانا؟ مسلمانوں نے کہا اسی لیے تو مانا کہ بولتا نہیں ہے۔ نہیں غور کیا؟ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری! ارے بھائی اسی لیے تو مانا کہ بولتا نہیں۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مان کے کرنا تھی منمانی، اس لیے بولنے والے کو مانتے تو وہ روکتا، وہ ٹوکتا، وہ سمجھاتا، وہ بتاتا۔ میں نے کہا ایسے کو مانو، مسلمان بھی بنے رہو، منمانی بھی کرتے رہو، مسلمان بھی بنے رہو، نفاق بھی پھیلاتے رہو۔ اس کا مطلب مسلمانوں کا مزاج یہ ہے، اسے مانو جو نہ بولے، اسے نہ مانو جو بولے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ارے اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے؟ کعبہ نہیں بولتا، اسے مان لیا، مولود کعبہ بولتا۔ کعبہ نہیں بولتا، اسے مانا، مولود کعبہ بولتا ہے، اسے نہیں مانا۔ گھر نہیں بولتا، اسے مانا۔ گھر میں ڈر کرنے والا بولتا ہے، اسے نہیں مانا۔ مکان نہیں بولتا، اسے مانا۔ مکین بولتا ہے، اسے نہیں مانا۔ ایسی دلیل دے دوں جو تاریخ سے بھی کٹ نہ سکے۔ ارے قرآن نہیں بولتا، اسے مان لیا، اہل بیت بولتے ہیں۔ سلامات بھیجے بابا۔ ورنہ پیغمبر تو قرآن کو بھی چھوڑ کے گئے تھے، اہل بیت کو بھی چھوڑ کے گئے تھے، تو قرآن کو تو گلے میں تعویذ بنا کے پہن لیا۔ یہ گلے گلے شریعت میں ڈوبے ہوئے لوگ ان کا حقیقت دین سے کیا لینا دینا؟ جب معیار مذہب یہ ہو جائے کہ حسین کو قتل بھی کرو مسلمان بھی رہو، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ جب معیار مذہب یہ ہو جائے کہ نبی پر شک بھی کرو صحابی بھی رہو، جب میں فقرہ کہوں، جب معیار مذہب یہ ہو جائے کہ علی سے جنگ بھی کرو زوجیت میں بھی رہو، تو پھر کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بیت کو مانا ہے، گھر کو مانا، قرآن کو مانا، اہل بیت سے عداوت ہے نہیں۔ کیوں؟ بولتے ہیں یہ
یہ جی انی تارکن فیکم الثقلین، یہ کون سا عشق ہے؟ ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ دنیا سمجھے نہ سمجھے، ہم تو سمجھ گئے۔ ارے میاں جب قرآن کو مانا اہل بیت کو کیوں نہ مانا؟ بات صرف اتنی ہے، قرآن کو ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، اہل بیت کو اپنوں میں پڑھ رہا ہوں، تکلف نہ کیجئے، میری شہزادی کی پسلیاں توڑی گئی ہیں، تکلف نہ کیجئے، بولیے، تکلف کے دھاگوں سے بازوؤں کو آزاد کیجئے۔ آواز دی، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، سب مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہمیں آنا ہے ملکہ عصمت تک۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے، ایک صلوات انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگ فاضل یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خطبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو چند لمحے بس گفتگو ہے۔ اللہ نے اس گھر کا ذکر قرآن میں کیا، انسانوں کے لیے بنایا اللہ نے، تو کب بنا؟ ہم خیال اسی محلے میں طاہر رضا بھائی ان کے بچپن میں بنا ہوگا کعبہ؟ ارے صاحب ان کے بچپن میں کہاں بنا ہے؟ پھر کارے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کتنی پرانی ہے؟ آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ ذرا سا اور سمٹائیے۔ ایک اور صلوات شہزادی کی۔ تو کب بنا کعبہ؟ کہ صاحب کعبہ تو بہت پہلے بنا۔ کتنا پہلے؟ کہ یہ تو جناب آدم کے زمانے میں بنا۔ اچھا جناب آدم کے زمانے میں بنا؟ ہاں، تو جب جناب آدم کے زمانے میں بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کعبہ اصل ہوگا، کعبہ اصل ہوگا۔ ان کا بنا تو اس زمانے میں مگر اصل نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کا نقل ہے۔ واہ واہ، تو تم جس کا طواف کرتے ہو یہ نقل ہے، اصل نہیں ہے۔ کہ نہیں، تو اصل کہاں ہے؟ جب نقل ہے تو اس کی اصل بھی کہیں ہوگی۔ کا اصل ہے آسمان پر، تو اس کا کیا نام ہے؟ کا اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اس کا نام ہے، اب یہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور سب سے پہلے آسمانوں پر بنا، اسی کی نقل بنائی گئی زمین پر جس کا نام ہے کعبہ۔ اس کا مطلب کعبہ اصل نہیں ہے، کعبہ ہے نقل۔ نقلی ہی کو عزاداروں کی لغت میں کہتے ہیں شبیہ۔ اللہ اکبر، نقلی ہی کو، یہ تو شہر عزا ہے، لکھنؤ شہر عزا ہے، عزاداروں کی لغت میں نقل ہی کو کہتے ہیں شبیہ۔ اس کا مطلب اللہ نے زمین پر بنائی شبیہ، کعبے کی شکل میں بنائی شبیہ۔ انتقام کیسے لیتا ہے؟ ہم نے عالم بنایا، ان کا یہ کیا؟ ہم نے کہا شبیہ کا بدعت۔ ہم نے تابوت بنایا، ان کا یہ کیا؟ ہم نے کہا شبیہ کا بدعت۔ ہم نے تعزیہ بنایا، یہ کیا؟ ہم نے کہا شبیہ کا بدعت۔
بدعت 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 کہتے کہتے زبان میں کانٹے پڑ گئے. مشیت نے بھی مسکرا کے کہا ارے میرے حسین کی عزا کے تبرکات کو بدعت بدعت کر رہا ہے تو صحیح کہ تجھے اپنے گھر بلا کے شبیہ کا ہی طواف نہ کرا. اللہ اکبر. اس کا مطلب جو کعبے جاتے ہیں طواف کے لیے وہ طواف کر کے آتے ہیں شبیہ کا. طواف کرنے میں پیاس لگی ان کا زمزم. تو یہ زمزم کیا ہے؟ خدائے حسین کا واسطہ زمزم کیا ہے؟ کہ ایک پیاسے کی پیاس کی یاد کی سبیل ہے. ہائے 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 ہائے. ایک پیاسے کی پیاس کی یاد میں سبیل ہے زمزم. اللہ نے کہا بدعت بدعت کرنے والوں آؤ شبیہ کا طواف بھی کراؤں گا سبیل کا پانی بھی پلا. صلوات بھیجے بابا. یہ زمزم کیا ہے؟ اسماعیل نے پیاس ہی میں تو ایڑیاں رگڑی تھیں تو یہ پیاس کی سبیل ہے. اللہ نے کہا آؤ پیو سبیل کا پانی. وہاں سبیلوں کا پانی کھٹکتا ہے اور یہاں پیو سبیل کا پانی. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ بنا عہد آدم میں. آقا کے چاہنے والے آ گئے. نفس مضمون نظر کر دوں گفتگو کو تمام کروں. اس مجلس کے فوراً بعد ایک مجلس اور ہے محترم کوکب موسوی صاحب کے گھر پر اسی محلے میں انشاءاللہ. اس میں بھی چند لمحے آپ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بانیان کی جانب سے شرکت کی گزارش ہے. تو کعبہ کب بنا بتائیے نوجوانوں؟ عہد آدم. نقل کس کی ہے؟ بیت تو یہ بیت المعمور کی کیا ضرورت تھی؟ اب علماء لکھتے ہیں سرکار مجلسی نے تحریر فرمایا کہ چونکہ جب اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض میں فرش زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض تو نہیں کیا تھا ڈاکٹر صاحب. ایک سوال کیا تھا اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے. اسے بنائے گا جس کی نسل جو نہیں وہ تو ٹھیک ہے جسے تو خلیفہ بنا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کی نسل فساد برپا کرے گی. اس کا مطلب منزل اول میں قبلہ داد چاہتا ہوں منزل اول ہی میں فرشتوں نے یہ واضح کر دیا نبی قابل اعتبار ہے مگر نبی کی نسل کی ہر فرد قابل اعتبار. اب یہاں پر علماء نے تفسیریں مختلف لکھی ہیں مفسرین نے. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے عناصر اربع آگ پانی مٹی ہوا ان 4 چیزوں میں فساد پایا جاتا ہے اس لیے فرشتوں نے اشارہ کیا تھا. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ قابیل نظروں میں تھا لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ فرشتے جانتے ہیں نبی پر بھروسہ ہے مگر نسل پر اعتبار میں انہی فرشتوں سے کہوں گا ذرا مدینے آؤ ہم تمہیں ایک ایسا بھی گھر دکھائیں جہاں نبی کہہ رہے اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد. ہمارے یہاں سب کے ساتھ محمد ہیں اور ایسے محمد مصرے بارہا کے سنے ہوں گے. علامہ رشید ترابی کے مصرے ہیں اتفاق سے یاد آ گئے ہیں پڑھے دیتا ہوں. فرماتے ہیں خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد. واہ واہ کیا مصرے کہیں. خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد.
ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پر یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں نعرہ حیدری۔ اکثر در زہرا پر یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ علامہ رشید ترابی کے مصرے ہیں اس زمانے کے کہے پیغام کسے دوں کہ یہ سارے کیا کیا کہہ گئے ہیں اساتذہ۔ علامہ سبط حسن صاحب قبلہ خدا ان کی قبر کو بھی نورانی کرے، ایک ایسا شعر یاد آ گیا ہے تو سنائے دیتا ہوں، مجالس میں نہیں پڑھتا، مگر ایک شعر ان کا ان کی روح کو اصال کرنے کے لیے عجیب شعر کہا ہے۔ محیط ہے صدیوں پر، فرماتے ہیں خلق کر کے خدا نے دنیا کو، خلق کر کے، پھر پڑھ رہا ہوں مصرع، خلق کر کے خدا نے دنیا کو دیر تک سوئے کربلا دیکھا۔ خدا کی قسم کوئی مثال نہیں ہے۔ کیا عجیب عجیب بات کہی ہے، خلق کر کے خدا نے دنیا کو، کعبے کو بھی کہہ سکتے تھے مگر خواب کی طرف نہیں گئے، تعبیر کی طرف گئے۔ خلق کر کے خدا نے دنیا کو دیر تک سوئے کربلا دیکھا۔ اچھا تو کہا کہ اسے بنائے گا، اللہ نے سجدہ کروا دیا۔ جب سجدہ ہو گیا، کئی طرف دیکھیے گا، بس نتیجہ بالکل قریب ہے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، پلکیں نہ جھپکیں، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون۔ پلکیں جھپکیں، لطف بیاں جاتا رہا، میر کی زبان میں ٹک ٹکی لگائے رہیے گا۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں، سجدہ کر چکے ملائکہ، اللہ نے کہا تم نے سوال کیا تھا نا کہ انہیں کیوں، جواب چاہتے ہو؟ کہ معبود جواب مل جائے تو کیا کہنے، کہ اٹھا نظریں دیکھو ساقِ عرش پر۔ فرشتوں نے نظریں اٹھائی، ساقِ عرش کی جانب دیکھا، کہ بتاؤ کچھ لکھا ہے؟ کہاں معبود کچھ نام لکھے ہیں؟ کہ سناؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں، جتنا تو نے ہمیں، عقل کی اندھی ہے یہ دنیا، فرشتے معصوم ہو کے ناموں کی معرفت تو رکھتے نہیں، یہ اہل بیت کو سمجھنے چلے ہیں۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ کہ ہم تو اتنا ہی، قبلہ غلط تو نیت کر رہا ہوں، یہی ہے نا واقعہ، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ آدم کی طرف مڑا، آدم انہیں پڑھاؤ، آدم انہیں پڑھاؤ، آدم انہیں پڑھاؤ۔ آدم نے پڑھانا شروع کیا، محمد علی، کیسا لگ رہا ہے؟ محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو فرشتے نہیں پڑھ پائے، آدم نے پڑھ کے سنایا۔ اللہ نے بتایا میں خلافت اسے دیتا ہوں جو موجودہ آبادی میں سب سے بڑا عالم ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ اب علی کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگنے والوں، اگر اتنا ہی شوق خلافت ہے تو یا تو علی سے بڑا عالم لے آؤ، یا علی کے قدموں پر سر رکھ دو۔ آبادی پڑھاؤ، آدم نے پڑھا دیا۔ اب آدم نے جب پڑھا دیا تو فرشتوں کو یہ احساس ہوا ہم نے امر الہی میں سوال کیا، اس کا جبران کیسے کریں؟ ہائے حسین کس موڑ پہ آئے، اس کا جبران کیسے کریں؟ فرشتوں نے کہا معبود اس عمل کا جبران
اللہ نے کہا جبران کرنا چاہتے ہو، ازالہ کرنا چاہتے ہو؟ کہاں کا ایسا ہے، ہم بناتے ہیں آسمان پر بیت المعمور، تمہارا کام ہے جب یہ بن جائے تو اس کا طواف کر لینا، جب یہ بن جائے تو اس کا طواف کر لینا۔ لیجئے فرشتے منتظر ہیں، بیت المعمور تعمیر ہو رہا ہے، بن گیا بیت، فرشتوں نے کہا معبود طواف کریں، اللہ نے کہا رکو، کیوں؟ بن تو گیا بیت، کہ بیت بنا ہے، معمور کہاں ہوا؟ دعائیں چاہتا ہوں، بیت بنا ہے، معمور کہاں ہوا ہے؟ معمور کب ہوگا؟ کہ معمور جب ہوگا جب اس میں نور پنجتن آئے گا، معمور جب ہوگا جب اس میں نور پنجتن آئے گا۔ تو بیت بنا، معمور نہ ہوا۔ معمور کب ہوا؟ جب انوار پنجتن اس گھر میں آئے، جب پنجتن آ گئے تو اللہ نے کہا اب طواف کرو، اللہ نے کہا اب طواف کرو۔ عجب ہے اس کی مشیت، جب تک پنجتن نہ آئے اس گھر کا طواف نہ کروایا، جب تک علی نہ آئے اس گھر کو سجدہ نہ کروایا، اس گھر کی طرف سجدہ نہ کروایا، اسے قبلہ نہ بنایا، جب تک کہ علی اس گھر کے اندر نہ آ گئے۔ تو اب وہ تھا بیت المعمور، اسی کی نقل بنی زمین پر، تو یہ اسی زمانے کا بنا ہوگا کعبہ کا؟ نہیں، اس زمانے کا نہیں ہے۔ پھر کاسل میں ایک طوفان آیا تھا۔ اچھا، کیسا طوفان؟ کا بڑا خطرناک طوفان تھا کہ نہ اس طوفان سے پہلے ایسا طوفان آیا، نہ اس طوفان کے بعد ایسا طوفان آیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ کا نام تو کیا بتائیں، بس مشہور ہے طوفان نوح، کہ نہ اس سے پہلے ایسا طوفان آیا۔ فقرہ کہنے جا رہا ہوں، دروازہ دل کھولیے۔ نہ اس سے پہلے ایسا طوفان آیا، نہ اس کے بعد ایسا طوفان آیا۔ 10 محرم کو آ سکتا تھا مگر حسین نے عباس کو تلوار ہی نہ دی۔ ارے بولیے تو صحیح بی بی کے چاہنے والوں، ہائے ہائے ہائے، آ سکتا تھا 10 محرم کو مگر حسین نے عباس کو تلوار ہی نہ دی۔ تو یہ وہ طوفان ہے کہ نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا، طوفان نوح۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے کعبے کو آسمان پر منگوا لیا۔ اچھا، کیوں؟ کیا طوفان کعبے کو ڈبو دیتا؟ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس نے طوفان بھیجا تھا گھر تو اسی کا تھا نا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ طوفان کعبے کو غرق کر دیتا؟ پھر منگوایا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں منگوایا اس لیے کہ اللہ نے کہا چونکہ میں نے نوح کی سرکش امت کی تقدیر میں حتمی عذاب لکھ دیا ہے، لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غدار نوح سایہ دیوار کعبہ میں پناہ لے، اس لیے کعبے کو دیواروں سمیت آسمان پا اٹھا لاؤ۔ تو لے گئے فرشتے کہاں؟ تو خواب میں لے گئے ہوں گے۔ کہ فرشتے سوتے کہاں ہیں پھر؟ کہ جاگتے میں لے گئے کعبہ،
مگر آپ اتنا پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کعبے کا جانا سمجھ میں آتا ہے، نبی کا معراج بجانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبہ جائے قبلہ، یہ سمجھ میں آیا، نبی معراج پجائیں یہ سمجھ۔ اب چونکہ اہل زباں بیٹھے ہیں، پھر مجھے مصرے یاد آ گئے۔ میرے چھوٹے برادر ہیں، خدا ان کو اچھا رکھے، واقف پیانوی، بہت ہی عمدہ مصرے، ان کے والد بزرگوار کے ہیں غالباً، فرماتے ہیں کہ لوگ معراج پیغمبر کے تو قائل تھے، مگر لوگ معراج پیغمبر کے تو قائل تھے قبلہ، مگر بات حیدر کی جب آئی تو برا مان گئے۔ لوگ معراج پیغمبر کے تو قائل تھے، مگر بات حیدر کی جب آئی تو برا مان گئے۔ سب کا اقرار کیا، جسم سے انکار کیا، ہم نے نالین دکھائی تو برا۔ اہل زباں سمجھ سکتے ہیں اس کو، بھائی نالین سمیت گئے تھے نا، ہم نے نالین دکھائی، نعرہ حیدری۔ شعراء بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مداحان اہل بیت بیٹھے ہیں، تو اچھا تو گیا آسمان پر، ٹھیک ہے، پھر کعبے، پھر جب طوفان آیا تو کیا ہوا؟ ہم خیال کعبہ گیا ہوگا، زمین تو یہیں رہ گئی، تو کیا حدود حرم میں سیلاب آ گیا؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ احانت حرم ہے کہ وہ طوفان جو بشکل عذاب آیا ہے وہ حدود حرم میں داخل ہو۔ قبلہ دعائیں چاہتا ہوں، ایک نتیجہ استخراج کر رہا ہوں۔ اچھا تو پھر کیا کیا کہ جب پانی آیا چاروں طرف سے تو یوں حدود حرم سے کچھ فاصلے پر دیوار بن کے پانی کھڑا ہو گیا، اور پانی عرض کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ اس کا مطلب پانی کا مزاج ہے، اگر کعبے جیسی زمین ہوگی تو طواف کرے گا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ پہنچ گئے، ہاں پہنچ گیا۔ کعبے جیسی زمین ہو تو طواف کرے گا۔ ہم نے دو ہی جگہ دیکھی جہاں پانی نے طواف کیا، یا کعبے کا طواف یا 1400 سال سے قبر عباس کا طواف۔ آیا طوفان، چلا گیا، جنہیں ڈوبنا تھا وہ ڈوب گئے، جنہیں بچنا تھا، فقرہ کہہ دوں، جو سفینے میں تھے وہ بچ گئے، جو باہر تھے، اس کا مطلب گھر والے بچ گئے، باہر والے ڈوبنے والوں میں رشتہ دار بھی تھے، ہاں رشتہ دار بھی تھے بھی، تھیں بھی، سگا بیٹا بھی تھا، سگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو نبی کا بیٹا بھی بچتا نہیں ہے، ڈوب جاتا ہے۔ جنہیں بچنا تھا وہ بچے، جنہیں ڈوبنا تھا وہ ڈوبے۔ عرصہ گزرا، عہد ابراہیم آیا، تمام ہو گئی بات۔ میری شہزادی آپ کی جھولیاں بھر کے واپس کرے، سنیے گا، آ گیا عہد ابراہیم۔ اب بشریت کو تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کا گھر چاہیے۔ اللہ نے کہا ابراہیم،
ہاں پروردگار، کہ پھر سے میرا گھر بناؤ۔ کہاں بناؤں؟ کہ وہیں بناؤ جہاں تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، وہیں بناؤ جہاں تھا۔ گئے ابراہیم، دیکھا مگر وہاں تو نشانات بھی نہ تھے۔ ابراہیم نے کہا معبود یہاں تو نشان تک نہیں ہے، کیسے بناؤں؟ اللہ نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، جبریل، ہاں پروردگار، کہ زمین پر جاؤ، نشان کھینچ کے بتاؤ کعبہ کہاں تھا، تاکہ ابراہیم گھر بنائیں۔ جبریل آئے، جبریل نے نشان کھینچا، نشان کھینچ کے کہا اے خلیل خدا، اے اللہ کے دوست، یہ دیکھیے یہیں پر کعبہ تھا، یہ جو میں لکیر کھینچ رہا ہوں انہی لکیروں پر دیواریں اٹھاتے چلے جائیے، ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، لکیروں پر دیواریں اٹھائیے۔ ابراہیم نہیں جانتے تھے گھر کہاں تھا، نہیں لفظیں بدل دوں، ابراہیم نہیں جانتے تھے بیت کہاں تھا۔ جبریل نے آ کے بتایا بیت یہاں تھا، اس کا مطلب بیت کے لیے پوچھا ابراہیم نے، بتایا جبرائیل نے۔ پھر کہہ رہا ہوں جملہ جو آقا کے چاہنے والے باہر تشریف فرمائیں وہ بھی اسے لوحے دل پر لکھیں، بیت کے لیے پوچھا ابراہیم نے، بتایا جبرائیل نے بیت کہاں تھا، ان کا بیت یہاں تھا۔ مگر بیت کے بارے میں ابراہیم کو بتانے والے جبریل نے ایک موقع پر جب چادر کے نیچے 5 لوگوں کو دیکھا، ہائے 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 ہائے، اگر آپ نے میرا حوصلہ نہ بڑھایا تو تکلیف ہوگی، کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم کو بیت کے بارے میں بتانے والے جبریل نے جب پنجتن کو چادر کے نیچے دیکھا تو آواز دی یا رب ومن تحت الکسا، یا رب ومن تحت الکسا، یا رب ومن تحت الکسا۔ میں کہوں گا پروردگارا موقع اچھا ہے، ابراہیم سے کہہ جبریل کو بتا دے تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ ارے جبریل نے انہیں بتایا تھا، یہ جبریل کو بتا دیں بات برابر ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، انہوں نے کسی اور کے لیے پوچھا تھا، یہ کسی اور کے لیے پوچھ رہا ہے۔ بیت کے بارے میں پوچھا ابراہیم نے، بتایا جبرائیل نے۔ اب جبرائیل پوچھ رہے ہیں یہ کون؟ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہیں، یہ فاطمہ ہیں ان کے پدر، یہ فاطمہ ہیں ان کے شوہر، یہ فاطمہ ہیں ان کے بیٹے۔ تو اب 2 منظر، بیت کے بارے میں پوچھا ابراہیم نے، بتایا جبریل نے، اہل بیت کے بارے میں پوچھا جبریل نے، بتایا۔ ذرا بولیں تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے بیت کے بارے میں پوچھا ابراہیم نے، بتایا جبریل نے، اہل بیت کے بارے میں پوچھا جبریل نے، بتایا۔ اللہ نے کتنی اندھی ہے یہ دنیا، جبریل کے کہنے سے بیت کو مانتی ہے، اللہ کے کہنے سے اہل تمام ہوئی۔ کیسی ہے یہ دنیا، جبریل کے کہنے سے بیت کو مانیں گے،
اللہ کے بتانے سے اہل بیت کو نہیں مانیں گے۔ خدا نے کہا تھا یہ فاطمہ ہے یہ ان کے پدر، یہ فاطمہ ہے یہ ان کے شوہر، یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بیٹے۔ اس کا مطلب نبوت ہو یا امامت، ہر رشتے کی مرکز ہے زہرا۔ مرکزیت کا فلسفہ یہ ہے کہ خوشی ہو جب بھی مرکز محسوس کرتا ہے، غم ہو جب بھی مرکز محسوس کرتا ہے۔ کہ یہ تو فقرہ عرض کروں، پتھر کھائیں گے محمد، چوٹ لگے گی زہرا کو۔ زہر میں بجھی بھی تلوار کھائیں گے علی، درد ہوگا زہرا کو۔ زہر دغا پیئیں گے حسن، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا زہرا کا۔ ارے کند خنجر چلے گا گلوے حسین پر، تڑپے گی زہرا۔ بلند ہو گئی آوازیں، کچھ اور پڑتا مگر آپ کا بلکنا بتاتا ہے جیسے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی رومال لے کے آ گئی۔ اے میرے چاہنے والوں، مجلس میری ہے، آنسو حسین کے ہاں، لاؤ یہاں آنسو دے دو، میرا بچہ زخمی ہے۔ وہ قابل قدر افراد جو اس اجڑنے والی بی بی کا غم برپا کرتے ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ کیا رنگ عزا ہے، کیا ماحول ہے، ہر چہرہ تو اداس ہے، ہر صورت تو بجھی بجھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کوئی ہمارے گھر سے جنازہ نکلا ہو۔ ایسا کیوں ہے کہ زہرا دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ، خوب روئے، خوب تڑپے۔ اب یہ دکھیا بی بی اپنے لال پر رونے والوں کو کتنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، قریب کا شہر ہے جونپور، مجلس میں بہت سے مومنین یہاں ہوں گے جونپور کے، تو وہاں کا ایک واقعہ میں نے سنا ہے۔ ایک خاتون تھی جن کا ایک بیٹا تھا جوان، شوہر نہ تھا، وہی بیٹا کل کائنات تھا۔ خود بھی بہت چاہتی تھی حسین ابن علی کو، بیٹا بھی عزادار تھا۔ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو غریبی کا زمانہ تھا، بہت اچھا اہتمام تو نہ کر پاتی تھی، مگر جب دروازے سے جلوس گزرتا تھا تو بیٹا پانی لے کے کھڑا ہو جاتا تھا، نام حسین پانی پی لو، نام حسین پانی پی لو، نام حسین پانی پی لو۔ عزادار پانی پیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا 1 سال، اور ایسا بیمار پڑا کہ مر گیا۔
غسل و کفن دیا گیا، لوگ آئے، جنازہ اٹھا کے چلے، قبرستان پہنچے، اسے دفنا دیا، سب چلے آئے، ماں بیٹھ گئی، سرہانے بیٹھ کے بولی میرے بچے گھبرانا نہیں، روز آؤں گی تیری قبر پر، روز آؤں گی چراغ جلانے، یہ نہ سمجھنا تیری ماں تجھے بھول جائے گی۔ ماں روزانہ چراغ لے کے جناب جایا کرتی تھی قبر پر، چراغ جلا کے بیٹھ جاتی تھی سرہانے، ممتا کی زبان میں باتیں کرتی رہتی تھی، یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے جو اجڑی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا گئی تو مگر چراغ نہ لے گئی، سرانے بیٹھ کے کہنے لگی میرے لال تو سوچتا ہوگا ماں چراغ کیوں نہیں لائی، اب 10 دن میرا رستہ نہ دیکھنا، کربلا کے مسافر آ گئے، محرم کا چاند نکل آیا، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، آ گئے کربلا کے مسافر، اب 10 دن میں ان کی خدمت کروں گی، میں آؤں گی نہیں، آ گئی، لیجئے پہلی محرم ہائے حسین، دوسری محرم ہائے حسین، تیسری محرم ہائے حسین، یہاں تک کہ جلوس والا دن آیا، بہت یاد آیا بیٹا، مگر آنسو نہ بہائے بچے پر، خاک پر بیٹھ کے سوچنے لگی کہ آج کے دن تو میرا بچہ سبیل حسین پلاتا تھا، اب تو وہ رہا نہیں تو کیا عزادار ایسے پیاسے چلے جائیں گے، برقع اوڑھا، پانی لیا، آ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، اے عزادارو نام حسین پانی پی لو، میرا بچہ نہ رہا، نام حسین پانی پی لو، میرا بچہ نہ رہا، پانی پلاتی رہی، لیجئے 7ویں محرم، 8ویں محرم، 9ویں محرم، عاشور کا دن، کبھی خاک پر بیٹھی، کبھی گھبرا کے اٹھی، کبھی کربلا کی سمت دیکھا، کبھی کہا ہائے حسین، کبھی کہا ہائے زہرا، یہاں تک کہ دن ڈھلا، عصر کا وقت آیا کہ جس لمحے زہرا بی بی کو لوٹا گیا، حسین پر ہوئی، دن ڈھلا، سورج پردے میں گیا، شام آ گئی، جیسے ہی شام غریبہ کے اندھیرے چھائے، پہلے تو کربلا کے خاک نشینوں پر روئی، پھر چراغ لے کے قبرستان کو چلی، اب جو پہنچی تو عجب منظر دیکھا، اس سے پہلے اس کے بیٹے کی قبر پر کوئی برقع پوش بیوی بیٹھی چراغ روشن کر رہی ہے، کوئی بیوی چراغ روشن کر رہی ہے، اس نے غور سے دیکھا، قریب گئی، جا کے کہنے لگی بی 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 بی، لگتا ہے بڑے دنوں بعد آئی ہو، بھول گئی ہو اپنے بچے کی قبر، میں روز آتی ہوں، یہ قبر میرے بچے کی ہے، تمہارے بچے کی نہیں ہے، جاؤ اپنے بچے کی قبر ڈھونڈو، بی بی کچھ نہ بولی اور آگے بڑھی، پھر یہی کہا لگتا ہے بھول گئی ہو، یہ قبر میرے بچے کی ہے، جب بی بی نہ اٹھی کہا کیوں نہیں جاتی ہو بی بی، ہو کون، بی بی نے سر اٹھایا، مجھ سے پوچھتی ہے ہوں کون، ارے جس کے بچے کی سبیل تیرا بچہ پلاتا تھا، میں اسی حسین کی دکھیا ماں فاطمہ،
اگر فقرے کو محسوس کر لیں کب کب روئیں گے میں نہیں جانتا. بی بی کہتی ہے پوچھ لے اپنے بیٹے سے جس دن سے تو نے آنا بند کیا میں نے کسی دن اس کی قبر پہ اندھیرا نہ رہنے دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی ایک عزادار کی خواب ایک کنیز کے بیٹے کی خواب اندھیرے میں نہ دیکھی گئی. ذرا شام غریب آئی ہے آپ کی پوتی سکینہ لاشوں سے الجھ کے گرتی ہے. بابا بابا کوئی چراغ لے آؤ کوئی چراغ لے آؤ بی بی. سکینہ کو رستہ دکھا دو بی بی. مجلس کو تمام کروں. خوب روئے خوب پرسا دیا. اسی گھرانے کے صدقے میں کونین کی بیٹیاں سلامت ہیں مگر ہائے رے اس گھرانے کی بیٹیوں کی تقدیر. نبی کی بیٹی زہرا 18 برس میں بوڑھی ہو گئی. علی کی بیٹی زینب بے پردہ بازاروں میں لے جائی. حسین کی بیٹی سکینہ ارے قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی. ایسا کہیں دیکھا؟ آئے غربت آئے بے کسی. روایت سن لیجئے مجلس کو تمام کروں. کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. یہ روایت ہم بہت کم پڑھتے ہیں مگر چونکہ دن ایسے ہیں ہمیں بھی بی بی کو منہ دکھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے عزادار بیٹھے تھے تو تو نے پڑھا کیوں نہیں. تو پڑھے دیتا ہوں روایت. دیکھیے اس مجمع میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو زیارت کو گئے ہوں گے. شام گئے ہیں نا. شام کا لفظ ہی ہمارے دلوں کے لیے خنجر بن گیا. تو دربار شام بھی گئے ہوں گے. جب دربار شام گئے ہوں گے میری طرف دیکھیے گا تو دربار شام میں آپ نے دیکھا ہوگا سامنے بلندی پہ ایک تخت ہے زمین میں ایک کٹہرا ہے. غیرت دار بیٹھے ہیں. آپ کی بیٹیاں سلامت رہے. نوجوانوں آپ کی بہنوں کے پردے برقرار رہے. خدا نہ کرے کوئی شرابی کسی کی بہن سے بات کرے. زمین میں کٹہرا بلندی پر تخت. میں نے تاریخ سے پوچھا یہ تخت وہاں کیوں کٹہرا یہاں کیوں. معلوم ہوا تخت پر شرابی بیٹھا تھا کٹہرے میں مالکان کوثر کی بیٹیاں رسن بستہ کھلے سار. اللہ اکبر. کارواں لایا گیا. سرکار علامہ مازندرانی نے لکھا ہے کارواں. مجلس تمام ہو گئی. 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے. بس دیکھتے رہیے گا میری طرف. یا سار اللہ اے غریب نینوا اے مسافر کربلا. آپ کی والدہ کی مجلسیں ہیں. آؤ حسین آ گئے ہیں رونے والے. لیجیے رسن بستہ آیتیں دربار میں لائی گئی. علامہ لکھتے ہیں میری طرف دیکھیے. علامہ لکھتے ہیں منظر یہ تھا
کہ بیویاں شرم کے مارے سر جھکائے، ایک بیوی دوسری بیوی کے سر سے سر جوڑے، حلقہ بنائے، عالم رکوع میں کھڑی تھی، انہی بیویوں میں ایک ننھی سی بیوی تھی جو بہت گھبرائی تھی، کبھی اس بیوی کے پاس کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ یزید ملعون کی نظر پڑی، اپنے ایک مصاحب سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا تو نے نہ پہچانا؟ کہا نہیں، کہا یہی تو حسین کی بیٹی ہے۔ یزید کہتا ہے یہ اب تک زندہ ہے۔ نوجوانوں ماتم بھی کیجئے، واہ غربتہ، یہ اب تک زندہ ہے۔ کہاں اب تک زندہ ہے؟ ملعون کہتا ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے بیوی آئی ہو مجلس میں، قبول کرنا بیوی۔ ملعون کہتا ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے مڑ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں بی بی کچھ بولی نہیں، سہم گئی، گھبرا کے بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ پھر بھائی کو دیکھا۔ یزید ملعون سید سجاد کی طرف مڑ کے کہنے لگا سید سجاد یہ وجہ کیا ہے؟ میں جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے، تمہیں دیکھتی ہے۔ میرے مظلوم مولا نے کہا ارے ظالم پہلے اس کے گلے کی رسن تو کھلوا، ارے اس کے گلے کی رسن کھلوا، ارے یہ مر جائے گے، اس سے بولا نہیں آتا۔ واہ غربتہ، واہ مظلوم۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی اس عبادت کو قبول فرما۔ اے معبود یہ جو بلک بلک کے روئے ہیں انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم اللہ۔ شہزادی ان سے راضی و خوشنود ہوں، تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت ہو، منتظمین مجلس، شرکائے مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو، حضرت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے سے حقیر کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں اپنے لال کے مخلص مداحوں اور ذاکروں میں میرا نام بھی درج کر لے۔